کرنے نہیں آتے. آپ نے ان کو قریب بلایا اور ایک جملہ فرمایا ادنو منی, ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ, ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ. یہ لفظ ہے جس میں ذو معنی ہے, معنی کی گہرائی. ایک جملہ گویا کہ آپ نے یہ فرمایا لگتا ہے کہ ابھی تک مجھ سے دور ہو, ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ. وہ نوجوان قریب آئے, آپ نے ان سے ایک بات معلوم کی کہ اچھا یہ بتاؤ, تم اپنا سچ بتاؤ, اگر کوئی آدمی مجھ سے آ کر یہ کہے ہم اس کی بہن سے زناکاری کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی ماں سے ان کی ماں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, اس کی بہن کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, تم کیا کہو گے اس کے جواب میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام, اس انسان کی گردن اتار لوں گا, اس کے وجود کو مٹا دوں گا, اس کا خون پی جاؤں گا. آپ نے ایک جملہ فرمایا جس پر تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, اور وہ بھی کسی گھر کی بہو ہوگی یا کوئی لڑکی ہوگی. کہا کہ اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی, دل بالکل صاف ہو گیا, اب کوئی پریشانی کی بات نہیں. مگر ایک بات کہی, اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے, دعا فرما دیجئے, اللہ میرے دل کو پاک کر دے. آپ نے قریب بلایا, سر سے لے کر پاؤں تک, پیشانی پر, رخسار پر, سامنے کے حصے پر اور پیٹ کے حصے پر مبارک ہاتھ پھیرا. اور وہ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی اس دن کے بعد سے آج تک میرے دل میں کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا. اس کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بنایا. دنیا کے لوگوں نے اسلام کے اندر قانون کی بنیاد پر, ڈنڈے کی بنیاد پر, دنیا کے لوگوں نے قانون کی بنیاد پر, جیلوں کی بنیاد پر, پولیس کی زیادتی کی بنیاد پر, آرمی کی بنیاد پر اور قانون کی بنیاد پر دنیا کے انسانوں پر قبضہ کرنا چاہا. مگر حضور پاک علیہ السلام کا دین اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کا کمال یہ ہے, آپ نے دنیا کے انسانوں پر کبھی ڈنڈا نہیں اٹھایا, دنیا کے انسانوں کو دھکا نہیں دیا. جنگ عظیم اول میں سب لوگ جانتے ہیں 3 کروڑ انسان مارے گئے, اور جنگ عظیم دوم کے اندر 1939 سے لے کر 1944 تک 6 کروڑ انسان دنیا کے اندر مارے گئے. اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں 23 سال کی مدت کے اندر دونوں طرف کے اگر لوگ لگائے جائیں, مسلمان بھی اپنے بھی اور پرائے بھی, کافر بھی اور مسلمان بھی, کل ملا کر 1018 انسان مارے گئے, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے وہ دنیا کا قانون تھا اور یہ رحمت للعالمین کا مذہب ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے, کبھی کسی کو دھکا نہیں دیا. آپ نے انسانوں کے دلوں کو بدلا, آپ نے انسان کے مزاجوں کو بدلا, آپ نے انسان کی طبیعت کو بدلا, آپ نے انسان کی فطرت کو بدلا, آپ نے انسان کے دل پر محنت کی, اور انسانوں کے دل پر محنت کرنے کے نتیجے میں آپ نے ادھر کو بلایا. جب انسان کا دل ٹھیک ہوگا, اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی, اس کے ہاتھ ٹھیک ہوں گے, اس کے پاؤں ٹھیک ہوں گے, کیونکہ دل سے ریموٹ کنٹرول ہوا کرتا ہے. اگر یہ بگڑے گا آنکھیں بگڑیں گی, اور یہ بگڑے گا زناکاری ہوگی, اگر یہ بگڑے گا قتل و غارت گری ہوگی, اور اگر یہ بگڑے گا تو انسان اپنے ہاتھ سے ایک وقت میں 2 بچیوں کو ذبح کرے گا, اور اگر یہ بنے گا تو دنیا کے اندر باہر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام کے دین کی قدر و منزلت کی توفیق میں رحمت فرمائے, اس کو ہم سمجھیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جس طریقے پر دنیا میں انقلاب برپا کیا, میرے جوان دوستو, اگر کہو تو ہاتھ جوڑ کر کہوں, اگر کہو تو پاؤں پکڑ کر کہوں, ہندوستان کو سمجھو, یہاں کی آب و ہوا کو سمجھو, یہاں کی فضاؤں کو سمجھو. پلان بن چکا ہے مسلمانوں کے مرتد بنانے کا, پلان بن چکا ہے مسلمانوں کی لڑکیوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا, پلان بن چکا ہے آپ کے کلمے کو چھیننے کا, پلان بن چکا ہے آپ کے ہاتھ سے آپ کے نبی کے دامن کو چھیننے کا. آپ کو طے کرنا ہے دنیا میں کہ پیغمبر کے دامن کو تھام کر ان کے نام کو لے کر اس دنیا میں رہنا ہے یا بغیر اس کے دنیا سے چلا جانا ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی مسجد مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام موجود تھے, بھیڑ لگی ہوئی تھی, پروانے موجود ہیں, بیچ میں شمع تھی رب العالمین کی بھیجی ہوئی. آپ تشریف فرمائیں. اچانک ایک خاتون کپڑا اوڑھ کر سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی آپ کے پاس آئیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے,
اور وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں صحابہ کرام سے ذرا وہاں تک جانے کا موقع دے دو، میں کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہٹ گئے۔ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ جب عورتیں آ جائیں وہ کنارے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ سڑک پر چلا کرتے تھے تو اتنے کنارے ہو کر کہ ان کا یہ حصہ دیواروں سے لگتا ہوا چلتا تھا۔ یہ گندا سماج تو اس زمانے کا ہے، اگر آپ شریف ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے، اور لگتا ہے خواتین نے قسم کھائی ہے بیچ راستے میں چلنے کی اور راستے کو نہ چھوڑنے کی۔ میں معزز عورتوں کو نہیں کہتا، مگر سماج جو دیکھنے میں آ رہا وہ تقریباً یہی۔ آپ کے زمانے میں خاتون آئیں، حضور پاک علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی بندی کہتی ہے مجھے کچھ بات کہنی ہے اپنے دل کی، آپ راستہ دے دیجئے۔ سب ہٹ گئے اور وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں، اور جو جملہ ان کی زبان سے نکلا کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سلامتی ہو، سلام قبول فرمائیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، اور وہ خاتون آ کر آگے بیٹھی اور آ کر کیا جملہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، انی اصبت حدا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ شاید بہت سے جوانوں کو نہ معلوم ہو کہ زنا کی سزا اسلام کے اندر یہ ہوتی، اگر شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے اسے چوراہے پر کھڑے ہو کر زمین میں اتنا داب کر اتنے پتھر مارو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، اس کے چتھاڑے اڑ جائیں، اس کا بھیجا پھٹ جائے، جب تک مارتے رہو جب تک اس کا وجود نہ مٹ جائے۔ وہ آئی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کہتے ہیں اصبت حدن، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اور پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا فطہرنی، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ مجھ کو سزا دے دیں تاکہ اللہ کے ہاں میں اپنے دل پر اس گناہ کے دھبے کو لے کر نہ جاؤں۔ حضور پاک علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ کو پتا تھا کہ اس سزا کا، اس بات کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ اگر اس کی بات کو مان لیا گیا، اس عورت کو دابا جائے گا، دفن کیا جائے گا آدھا، اور اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے چہرے کو موڑ لیا، وہ اللہ کی بندی کود کر یہاں آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ آقا میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میری بات سنیے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے چہرہ ادھر کو کیا، آپ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام، اور آپ نے آگے پھر یہی جملہ کہا، تو آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا مانا خیز نگاہوں سے، سنو غور سے، اور ذرا بیان کرنا اپنی ماں و بہنوں سے، میں اپنے آپ سے کہوں بڑے ادب سے اور احترام سے آپ حضرات سے، اور آپ نے کہا صحابہ کرام سے اس عورت کے دماغ میں خلل تو نہیں، کہیں یہ زبردستی اقرار کر رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ زناکاری کس کو کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زناکاری کی سزا کا پتہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اللہ کی بندی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پتہ لگایا، ہم نے چھان بین کی، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی خلل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا، اور پوری بات سننے کے بعد جب بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا گناہ تم نے کیا ہے، تمہارے پیٹ کے بچے نے نہیں کیا، جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو لوٹ کر دوبارہ واپس آنا، پھر تم کو بتائیں گے۔ میں یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، اپنے جوانوں سے، اس زمانے کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو اس اللہ کی بندی کو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے لا کر بیٹھا رہی تھی؟ کیا وہ ماں نہیں تھی؟ کیا بچے نہیں تھے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ کیا وہ انسان کا مجسمہ نہیں تھی؟ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے میری بات کو مان لیا، میری آنکھیں توڑی جائیں گی، میرے گال چتھاڑا ہوں گے، میرا سر قیمہ کر دیا جائے گا، میرے وجود کو مٹا دیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ اس اللہ کی بندی کو پتا تھا، مگر اس کے باوجود ایک دل میں تکلیف تھی، ایک پھانس تھی کہ عذاب جہنم سے بچ جاؤں، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہاں کے عذاب سے اللہ مجھ کو بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے جب لوٹ کر ہمارے پاس آنا۔ لکھا ہے محدثین نے، جانے کے موقع پر اللہ کی بندی کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم میری موت کل آ جائے کہ پرسوں آ جائے، ہمیں کیا معلوم اگر میں اس گناہ کے حال میں مر گئی کہ اللہ کے یہاں منہ نہ دکھا سکوں گی، میرا شمار کیسے آپ کی امت میں ہوگا؟ کیا کہیں گے تو کتنی گندی اور فاحشہ تھی، ایک پاپ لے کر دنیا سے آئی اور تیرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے، کیا ہوگا میرا؟ اور حضور پاک علیہ السلام جب زبان سے فرما دیں، پیغمبر کی زبان کا نکلا ہوا جملہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
سوائے واپسی کا کوئی چارے کار نہیں، اور وہ اللہ کی بندی ٹوٹے دل کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ، لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ اپنے گھر کو واپس چلی جا رہی۔ کوئی ہتھ گھڑی نہیں، کوئی مچلکا نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گارنٹر نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا جب بچہ پیدا ہوگا ہم لے کر آئیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہماری گارنٹی کو ضبط کر لیا جائے، ہماری رقم کو ضبط کر لیا جائے، کچھ نہیں۔ اور وہ اللہ کے بندے اکیلی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی گارنٹر ہے تو صرف ایک ہے کہ رب العالمین کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس باپ کے ساتھ دنیا میں مرنا نہیں چاہتی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر اجازت دیں آپ تو کھل کر کہہ دوں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، مگر کبھی تنہائی میں قبر یاد نہیں آتی۔ میں کہہ رہا تھا کسی سے کل پرسوں، اگر گھر میں کالا سانپ نکل آئے، لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے مگر چھت کے اوپر کھڑے ہوتے، کالا سانپ آ جائے چھت کے اوپر ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں چوکا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، کوئی قریب کو جانے کا نام نہیں لیتا۔ جوانوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، سوچو اگر اس گناہ کے حال میں مر گئے کل قبر میں کیا ہوگا؟ نہ ماں بچانے والی ہوگی، نہ باپ بچانے والا ہوگا، چلائیں گے اور دہائی دیں گے، دہاڑ ماریں گے اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اگر اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں جو قبر کے عذاب سے بچا سکے انسان۔ سوچو کہ ہونا کیا ہے۔ گناہ کرنا بڑا آسان ہے، زمینوں کا دبانا، جھوٹ کا بولنا، حرام کا دیکھنا، حرام کا سننا، حرام کا بولنا، قتل و غارت گری کرنا، ایک دوسرے کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا، کسی کی لڑکی پر گندی نگاہ کا ڈالنا بڑا آسان۔ اگر ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کل کو مریں گے اور لوگ ہمیں قبر میں لے کر جائیں گے، لوگ ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے اور تنہائی میں قبر میں ڈال کر آئیں گے، وہاں میں ہوں گا، میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو یاد آ جائے تو کوئی انسان گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ بیچ میں بتا دوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے ان کی شادی مکے کے سماج کے مطابق اس زمانے کے ایک انسان سے کی تھی۔ بعد میں نبوت کا دور آیا، مختصر طور پر عرض کر دوں، نبوت کا دور آیا اور اس کے بعد وہ شادی ہوئی، مگر ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بیٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انتہائی ظلم، انتہائی ظلم۔ نوبت یہاں تک آئی، ابا جان اور صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے اور بیٹی مکے کے سماج کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب باپ مکے میں تھے پابندی لگا دی گئی تھی کہ اپنے باپ کو تم دیکھ نہیں سکتی۔ خود کہتی ہیں کبھی چھت پر کھڑے ہو کر ابا کو دیکھ لیا کرتی تھی، کبھی دروازے کے جھروکوں سے دیکھ لیا کرتی تھی، کبھی گلی میں گزرتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھی، مگر جب آپ چلے گئے اب وہ دیدار ختم ہو گیا، گھر والوں نے باندھ دیا، بندش ہو گئی، ہرگز تم ہجرت نہیں کرو گی۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے دیور سے کہا، بڑا شریف انسان تھا، کہ دیکھو اگر کوئی قافلہ مدینے کو جا رہا ہو ذرا بات کر لینا اور مجھے کان میں آ کر بتانا، میں چپکے سے نکل جاؤں گی تاکہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس نے میری بات کو مان لیا اور وہ انتظار کرتا رہا، میرے شوہر کو پتہ نہیں، خاندان کو پتہ نہیں، اور اس نے مجھے آ کر ایک دن کہا کہ زینب ایک قافلہ تیار ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے اس کو انعام دیا، اس نے چپکے سے لے جا کر قافلے پر اونٹ پر بیٹھا دیا اور لوگ مجھے لے کر روانہ ہو گئے۔ ایک ڈیڑھ دن تو خاندان کے لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں زینب کہاں گئی، ادھر کے ادھر زمانہ گزرتا رہا۔ تقریباً 2-3 دن کے بعد بات سمجھ میں آئی، لگتا ہے کہ چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، گھوڑے کی چال میں اونٹ کی چال میں زمین آسمان کا فرق، کچھ زمانے نکلے تھے، کچھ مسافت گئے تھے اور جا کر اس اونٹ کو پکڑ لیا۔ حضرت زینب بیٹھی ہوئی تھی، اعلان کیا گیا کہ محمد کی بیٹی کو جو کوئی لے کر آئے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جو ظالم آگے تھا اس نے دیکھا، وہ پہلے دیکھ چکا تھا مکے کے سماج میں کہ زینب کا جسمانی ساخت اور حجولہ کیسا ہے، ان کا جسم بھاری ہے کہ ہلکا۔ اس ظالم نے دور سے بات سمجھ لی کہ فلاں کونے میں اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا ہے، یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں یہ زینب ہے۔ اس نے وہیں سے تیر مارا اور وہ تیر آپ کے پیٹ میں پار ہو گیا اور وہ اللہ کی بندی اونٹ سے نیچے کو آ کر گری۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی تھی، انہوں نے زینب کو اٹھایا اور لے کر مکے چلے گئے اور مکے لے جانے کے بعد وہاں رکھا، کوئی خاص علاج نہیں کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ زینب مر سکتی ہیں، ختم ہو جائے گی، اس کو اس کے گھر پہنچا دو ورنہ قبائل کی جنگ چھڑ جائے گی، آپس میں خونی جنگیں ہوں گی اور نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوگا۔
ان کو روانہ کیا گیا اور کہہ دیا گیا کوئی چاہے تو مدینے سے آ کر اس کو لے جائے. 2-3 صحابہ کرام آپ نے بھیجے اور یہاں سے لے جانے لگے. لے گئے مدینہ منورہ آپ پہنچ گئیں. کچھ زمانے وہاں رہی لیکن بہت جلدی آپ کا وقت آخر آیا. جب انتقال ہو گیا جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں, سوچنا, تنہائی میں غور کرنا. جب انتقال ہو گیا حضور پاک علیہ السلام نے نہلوایا, کفن بایا, عورتوں نے نہلایا, ان کو کفنایا, صحابہ کرام جنازے کو لے کر گئے اور ان کو دفن کیا گیا. اور جب ان کی ناش کو قبر میں لٹا دیا, حضور پاک علیہ السلام پائے مبارک کو ادھر کر کے, ایک کو ادھر کر کے, اور بیچ میں حضرت زینب قبر کے اندر بہت دیر تک دعا کرتے رہے اللہ سے, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب نکل کر باہر کو آئے تو لوگوں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آج ہم نے ایک نیا عمل دیکھا, آپ نے بہت دیر قبر میں کھڑے ہو کر دعا کی. کہا کہ ہاں میں اللہ سے مانگ رہا تھا, اے اللہ آپ نے قبر کا ایک نظام بنایا ہے, قبر کا ایک نظام بنایا کہ آنے والے مردے کو بھیجتی ہے, پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ قبر اپنے نظام کے مطابق میری بیٹی زینب کو بھی بھیج دے. اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, میری زینب کے ساتھ یہ نہ ہو اور میری زینب کے اوپر سے قبر کو کشادہ فرما دیجئے. آپ نے خود فرمایا کہ میں جب تک کھڑا رہا, جب رب العالمین کی جانب سے اطلاع آ گئی قبر کا نظام آپ کی بیٹی کے لیے وہ نہیں جو دنیا کے عام انسانوں کے لیے ہے. جب میں نکل کر باہر کو آیا اور پھر آپ نے بہت دیر دعا فرمائی, اس کی روشنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جب ان کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ایسا ہونے کی امید ہو سکتی ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی دیر دعا فرمائی, ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور کس تیاری کے ساتھ دنیا سے ہم جانے کو بیٹھے ہوئے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ اللہ کی بندی چلی گئی. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا وہ لے کر آئی, ان کی گود میں بچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر پیش کیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا. اور نوجوانوں کس منہ سے کہوں, کس دل سے کہوں, بڑی لجاجت, بڑی تمنا, بڑی آرزو اور ٹوٹے دل کے ساتھ کہا اللہ کے رسول اب واپس نہ کیجیے گا, سزا دلوا دیجیے گا. میں دنیا میں گناہ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی, میں پاپ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی, مجھے واپس نہ کیجیے گا. بڑی لجاجت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ سنو, اللہ نے تمہارے سینے میں اس بچے کے لیے دودھ اتارا ہے, جب تک یہ بچہ دودھ پیے گا ہم تم کو سزا نہیں دے سکتے, اور جاؤ اور تقریباً 2.5 سال کے بعد دوبارہ واپس آنا. کیا گزری اس اللہ کی بندی پر, کیا گزری اس اللہ کی بندی کے اوپر کہ وہ چلی گئی روتی ہچکیوں کے ساتھ. کوئی مسئلہ کامیابی کا نہیں تھا, کوئی مارک شیٹ کا نہیں تھا, کوئی کروڑوں روپیوں کا نہیں تھا, کوئی درہم و دینار کا نہیں تھا. پیغمبر نے ان کو واپس کیا ہے کہ بس پتھر نہیں مارے گئے, سزا نہیں ملی ہے, ایک گناہ ہوا ہے کہ دل میں پھانس چبھی ہوئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اس گناہ کے ساتھ اس دنیا میں مر گئی تو نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے. بہرحال تقریباً 2.5 سال کے بعد آئیں, حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچی, آپ کو لا کر بچہ دیا. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کہا کہ آقا بچہ کھانا کھانے لگا, اب واپس نہ کیجیے گا, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اب واپس نہ کیجیے گا. آپ نے بچے کو لیا. ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں ہوں ذمہ دار, میں اس بچے کی پرورش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ وجبت وجبت وجبت, کہ جاؤ خدا کا قانون اب تو واجب ہو گیا, اب یہ عورت نہیں بچے گی. اور صحابہ کرام لے کر گئے اور جانے کے بعد ان کو آدھا کھڑے ہو کر دفن کیا گیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے, اس زمانے کے علماء نے, اس زمانے کے فقہاء نے, اس زمانے کے محدثین نے, عمر فاروق نے, صدیق اکبر نے, عثمان و علی نے, چوٹی کے صحابہ کرام نے, قرآن کا حکم تھا, قرآن کا حکم ہے کہ ان کو پتھر مار کر, جس طرح سے یہ کہا گیا کوڑوں کی سزا, اسی طرح سے بعض موقع پر حدیث کے اندر اور 5 جگہ قرآن کی آیات میں اشارے کے طور پر یہ سزا موجود. اور قرآن کہتا ہے خبردار خبردار, کوئی آدمی نہ ہچکچائے, جب خدا کا قانون سامنے آ جائے اس کو پورا کرنا ہے. صحابہ کرام نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ وہ اللہ کی بندی وہیں پر ہلاک ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ وہاں سے واپس آئے, کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, وہ باتیں کر رہی تھیں. ایک کی زبان سے یہ جملہ نکلا, ایک عورت تھی, گناہ کیا تھا,
اپنے آپ کو چھپا کر لے گئی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی. اس نے کیوں راز فاش کر دیا, کیوں انسانوں کو بتا دیا؟ گویا کہ ان کے جملے میں ایک گندگی تھی, اس کے مقام کو کم کرنا تھا, اس کے اوپر نعوذ باللہ تہمت کا امکان تھا, اور ہزار باتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے زبان سے جملے سنے اور منبر پر تشریف لائے اپنی چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں, میں نے اپنے کان سے یہ جملے سنے کہ تم نے اس عورت کے اوپر اعتراض کی انگلی اٹھائی کہ سنو, اگر سارے مدینے والے گمراہ اور سارے مدینے والے گناہگار ہو جائیں تو اللہ تنہا اس کی بدولت سے سارے مدینے کی مغفرت فرما دے گا. میں اپنے آپ سے جانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے دوستوں, قابل احترام بزرگوں, میں نے آپ سے کافی وقت لے لیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, آپ کے آنے کو قبول فرمائے, بیٹھنے کو قبول فرمائے. صرف ایک پیغام ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ جوان تھے, اب بڑھاپے کی طرف کو, کچھ بوڑھے ہیں, داڑیاں سفید ہو چکی, وہ قبر کی طرف کو. مردوں کا بھی یہی حال, عورتوں کا بھی یہی حال. مگر ہم دل سے کہنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, ہمیں کوئی خوف نظر نہیں آتا. حضور پاک علیہ السلام کی وہ محبت جس کو سچی عاشقانہ محبت کہتے ہیں, جو انسان کا اندر بدل دے, جو ان کے نام پر کھڑا کر دے, جو ان کے نام پر قربانیوں پر آمادہ کر دے, جو ان کے نام پر چلا دے, جو ان کے نام پر انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے دے. وہ بات دور دور تک نظر نہیں آتی. مسئلہ زبان سے کہنے کا نہیں ہے, مسئلہ زبان سے بولنے کا نہیں. ہمیشہ یاد رکھا کیجئے, محبت کے لیے کہنا نہیں پڑتا مجھے ان سے محبت ہے. یہ تو بہت نیچی بات ہے, بہت کمزور ہونے کی بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اعلان نہیں کیا مجھے آقا سے محبت ہے. عمر فاروق کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, کبھی زبان سے نہیں کہا ہمیں ان سے محبت ہے. عثمان نے نہیں کہا, علی مرتضیٰ نے نہیں کہا, ان کا قدم بتا رہا تھا, ان کے ہونٹ بتا رہے تھے, ان کی آنکھیں بتا رہی تھی, ان کے دسترخوان بتا رہے تھے, ان کے در و دیوار بتا رہے تھے کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ کے رنگ میں ڈوب چکے ہیں. اگر قدم اٹھ رہا تھا ان کی سنت کے مطابق, اگر بول نکل رہے تھے ان کی سنت کے مطابق, آنکھیں چل رہی تھی تو ان کی سنت کے مطابق. جب قوم ایسی بن جائے, جب سماج ایسا بن جائے, تب دنیا میں بہاریں آیا کرتی ہیں. ہمارا معاملہ بہت کمزوری کا ہے. ہم امید رکھتے ہیں اس محبت کے اوپر کہ دنیا میں انقلاب آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوغلی محبت, یہ زبردستی کے دعوے, یہ زبردستی کا اپنے آپ کے ساتھ دھوکا. میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں, میرے اندر کتنی کمی ہے میں جانتا ہوں. آپ اپنی کمی کو جانتے ہیں, چور اپنی کمی کو جانتا ہے, شرابی اپنی کمی کو جانتا ہے. ہم کس کو دھوکا دے رہے ہیں؟ شراب پی کر ہم یہ کہیں ہمیں ان سے محبت ہے, جھوٹ بول کر کہیں ہمیں ان سے محبت ہے, حرام کھا کر کہیں ہمیں ان سے محبت ہے. اللہ کی قسم یہ دھوکا ہے اپنے آپ کے ساتھ, یہ فراڈ ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے. ان کی محبت وہ ہوتی ہے جو بلال حبشی کو تھی, جو صحابہ کرام کو تھی, جو ان کے زمانے کو لوگوں تھی, جو صابر صاحب کلیری کو تھی, جو معین الدین اجمیری کو تھی, جو اس زمانے کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کو تھی. وہاں کہنا نہیں پڑتا کہ دنیا ان کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہی تھی. یہ سچا عاشق نبی معلوم ہوتا ہے, یہ اپنے نبی کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں, حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر, قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر اس پر زندگی گزارنا شروع کرو. اگر میرے دوستو آپ کی محبت میں مجھے کہنے کی اجازت ہو تو پورے قرآن کو کھول کر دیکھو. کھول کر کہنا چاہتا ہوں, نوٹ کرنے والے نوٹ کریں اور لکھنے والے لکھیں کہ پورے قرآن میں, پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں کوئی جملہ نہیں آیا کہ تم دیوبندی ہوگے تو تمہاری مغفرت ہوگی اور دیوبندی نہیں ہوگے تو تمہاری نہیں ہوگی. تم بریلوی ہوگے تو تمہاری مغفرت ہوگی اور نہیں ہوگے تو نہیں ہوگی. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے راستے پر ہوگا, جو میرا عمل کرے گا, جو میری سنتوں کو دل سے لگائے گا, جو قرآن کو پڑھے گا, اس کے مطابق زندگی گزارے گا. چاہے بریلی کا ہو, چاہے پیلی بھیت کا ہو, چاہے لکھنؤ کا ہو اور چاہے دیوبند کا ہو. خدا کی قسم اگر ان کی سنتوں کے رنگ میں رنگ لیا وہی کامیاب ہے. اور قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ہم سے لاکھ جگہ افضل ہوگا, وہ ہم سے بہتر ہوگا, کیونکہ صحیح معنی میں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں سچی زندگی نصیب فرما دے, ہمیں سیدھی راہ نصیب فرما دے, اپنے نبی کا صحیح عشق, صحیح غلامی, صحیح تابعداری, ان کی سنتیں, ان کا راستہ نصیب فرما دے, اور مرنے سے پہلے ہماری بگڑی زندگی کو درست فرما دے. رب العالمین ہمارے آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, آپ کی اس محبت کا صلہ آپ سب کو نصیب فرمائے, اور اس کے ذریعے اللہ ہماری آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی درود شریف پڑھنا ہے, دعا کر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لك الحمد ولك الشكر. اے اللہ تیرا شکر احسان, اے اللہ تیرا شکر احسان, اے اللہ تیرا شکر احسان. اے اللہ تو بہت کریم ہے, اے اللہ تو بہت بڑا ہے, اے اللہ تو بہت بڑا ہے, اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, اے اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے, اے اللہ تو کائنات کا بنانے والا ہے, اے اللہ تو پالن ہار ہے. اے رب کریم آپ ہمیں پلاتے اور کھلاتے ہیں, اے اللہ سب کچھ تو ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی کچھ نہیں, یہ کائنات تیری بنائی ہوئی ہے. اے رب کریم اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے. اے رب کریم آپ کا شکر احسان, آپ نے ہمیں صحیح جسم نصیب فرمایا, آپ کا شکر احسان آپ نے دیکھنے والی آنکھیں مرحمت فرمائی, بولنے کی زبان مرحمت فرمائی, چلنے کو قدم نصیب فرمائے. اے اللہ آپ کا شکر احسان. اے رب کریم آپ کا شکر احسان, آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے. اے اللہ تو سب کا مالک ہے, اے اللہ تو سب کا مالک ہے. تو نے اس دنیا کے اندر ہزاروں نبی بھیجے, ان میں سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے بڑے علم والے اور سب سے شاندار اخلاق والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اے رب کریم ہمیں ان کی تابعداری کی توفیق مرحمت فرما, ان کی سنتوں کا چلن نصیب فرما, ان کی حقیقی محبت نصیب فرما, ان کا صحیح فہم نصیب فرما, ان کا عشق نصیب فرما, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے, سنتوں کو سینے سے لگانے والا بنا دیجئے, ان کا سچا عاشق بنا دیجئے, ان کے نام پر مر مٹنے والا بنا دیجئے, ان کے آبرو پر مر مٹنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما, اللہ ہماری مغفرت فرما, اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما, ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. اے رب کریم ہم کو معاف کر دیجئے, 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 معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے جھوٹ کو بھی معاف فرما, ہمارے غلط دیکھنے کو معاف فرما, ہمارے غلط سننے کو معاف فرما, غلط بولنے کو معاف فرما, غلط چلنے کو معاف فرما, ہماری بے حیائی کو معاف فرما. اے اللہ ہم لوٹے پٹے, دنیا نے ہمیں لوٹ لیا, اے اللہ لوٹا پٹا قافلہ ہے, شیطان نے ہمیں لوٹا, ہمارے نفس نے ہمیں لوٹا, ہم نے خود اپنے آپ کو لوٹا, اور دنیا